سورۃ النساء کی آیت نمبر 135 135 سورہ نساء کا 20واں رکوع اور 5ویں پارے کا 17واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والوں انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دیتے، ولو علی انفسکم، چاہے اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو، او الوالدین، یا ماں باپ کا، والاقربین، یا رشتہ داروں کا۔ اس آیت کریمہ میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، ہر معاملے میں ہر جگہ انصاف سے کام لو، اپنے اور پرائے میں فرق نہ کرو، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف کو قائم رکھو، ولو علی انفسکم، اگرچہ اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو۔ حق بات کہنے سے، سچی بات کہنے سے اگر بظاہر تمہیں خود نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، او الوالدین، یا والدین کا نقصان ہو، والاقربین، یا رشتہ داروں کا نقصان ہو، اس کی پرواہ نہ کرو، حق پر قائم رہو، انصاف کی بات کرو، انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ۔ ان یکن غنیا او فقیرا، جس کے خلاف گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر ہو، جس کے خلاف تم گواہی دے رہے ہو وہ چاہے مالدار ہو، کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، کھرب پتی ہو، عہدے دار ہو، منصب والا ہو، یا ایک غریب شخص ہو، تم پرواہ نہ کرو، کسی کی طرفداری میں اور کسی کی رعایت میں انصاف سے نہ ہٹو، اور کوئی قرابت، کوئی رشتہ حق کہنے میں تمہارے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ فاللہ اولا بہما، بہرحال اللہ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار ہے۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، تو خواہش کے پیچھے نہ جاؤ کہ حق سے الگ پڑو، تو نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلو ورنہ تم حق سے ہٹ جاؤ گے۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم ہیر پھیر کرو حق بیان کرنے میں اور جیسا چاہیے ویسا تم نہ کہو، او تعرضوا، یا منہ پھیرو، گواہی دینے سے تم انکار کر دو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، جیسے اعمال ہوں گے ویسا وہ بدلہ دے گا۔ اس آیت کریمہ میں واضح طور پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ غریب ہو مالدار ہو، تمہیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے اور جو حق پر ہے اس کا ساتھ دینا ہے۔ اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ نفس کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو ورنہ تم حق سے دور ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے حق بیان کرنے سے روگردانی کی، سچی گواہی دینے سے روگردانی کی، تو اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے، وہ سزا دینے پر قادر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے معاملات میں، اپنے بھائی بہنوں کے معاملات میں، اپنے رشتہ داروں کے معاملات میں، اپنے پڑوسیوں کے معاملات میں، اپنے آفس کے معاملات میں اور دیگر تمام معاملات میں انصاف سے کام لیں اور جو حق پر ہے اس کا ساتھ دیں۔ آج یہ ہمارے معاشرے میں بڑی خطرناک وبا ہے
کہ ہم حق کا ساتھ نہیں دیتے، اپنے رشتہ داروں دوستوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگر ہمارا دوست ہے اور وہ غلطی کر رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے ظلم سے روکیں۔ ساس بہو کے مسائل ہوں یا دیگر گھریلو مسائل ہوں یا کاروباری طور پر ہم افسر ہیں اور نوکروں کے آپس کے مسائل ہیں، تو اس میں بسا اوقات انسان کسی کی طرفداری کر جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو ہم سمجھ گئے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ یعنی ان کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ ظالم کی مدد تو ناجائز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظالم کی مدد اس طرح کرو کہ اسے ظلم سے روکو۔ یعنی مراد یہ کہ وہ ظلم کر کے اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے، تو اس کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے روکا جائے، ظلم میں اس کا ساتھ نہ دیا جائے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہمارے سامنے بات کر رہا ہوتا ہے اور ہماری سمجھ میں اس کی بات نہیں آتی، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ غلط کہہ رہا ہے، لیکن اس کا دل خوش کرنے کے لیے ہم اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں۔ ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، بات سن کر کہیں کہ میری تو سمجھ میں بات نہیں آ رہی، مجھے تو آپ کی غلطی لگ رہی ہے۔ کیا ہو جائے گا؟ زیادہ زیادہ ناراض ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ وہ ہم سے اس طرح کی باتیں کرنا چھوڑ دے گا کہ بھئی یہ میری حمایت نہیں کرتا۔ کوئی بات نہیں، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے حق بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دینے والا ہے اور آخرت میں بھی وہی عزت دینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والوں، ایمان رکھو اللہ اور اللہ کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر ایمان رکھو جو اللہ نے اس سے پہلے اتاری۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا، اے ایمان والوں، اللہ پر، اس کے رسول پر، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھو، یعنی ایمان پر ثابت قدم رہو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا سے مراد خطاب مسلمانوں سے ہے۔ جب ہم یا ایھا الذین آمنوا سے مراد لیتے ہیں کہ یہاں مسلمانوں سے خطاب ہے، تو مسلمان تو ایمان لا چکے ہیں، تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو، تو اب اس کا معنی یہ ہے ایمان رکھو، ایمان پر ثابت قدم رہو، جس طرح کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ترجمہ فرمایا، اے ایمان والو، ایمان رکھو اللہ اور اللہ کے رسول پر، یعنی ثابت قدم رہو۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں تفسیر خزائن العرفان میں، اگر خطاب یہود و نصارہ سے ہو تو معنی یہ ہے کہ اے بعض کتابوں اور بعض رسولوں پر ایمان لانے والوں۔ یا ایھا الذین آمنوا کا معنی آپ فرماتے ہیں یہ ہوگا کہ اے وہ لوگوں جو بعض کتابوں پر اور بعض رسولوں پر ایمان لائے ہو، اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تمام کتابوں پر ایمان لاؤ۔ اور اگر خطاب منافقین سے ہو تو یا ایھا الذین آمنوا کا معنی یہ ہوگا، اے ایمان کا ظاہری دعویٰ کرنے والوں۔ آمنو کے پھر معنی ہوں گے اخلاص کے ساتھ ایمان لے آؤ، یعنی اے وہ لوگوں جو ظاہری طور پر ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو، دل سے ایمان لاؤ۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، یہ آیت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور اسد اور اسید اور ثعلبہ بن قیس اور سلام اور سلمہ اور یامین رضی اللہ تعالی عنہم کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ لوگ وہ تھے جو اہل کتاب سے تعلق رکھتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، توریت پر اور حضرت عزیر علیہ السلام پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور اس کے سوا باقی کتابوں اور رسولوں پر ہم ایمان نہ لائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور قرآن پر اور اس سے پہلی ہر کتاب پر ایمان لاؤ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، اور جو نہ مانے اللہ اور اس کے فرشتوں کو، وَكُتُبِهِ اور کتابوں کو، وَرُسُلِهِ اور رسولوں کو، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور قیامت کے دن کو، جو کوئی انکار کرے اللہ کا، یعنی جو اللہ کو نہ مانے، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن کو نہ مانے، یعنی ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے، کہ ایک رسول اور ایک کتاب کا انکار بھی سب کا انکار ہے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں پڑا، یعنی بہت دور برباد ہو گیا وہ شخص۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثُمَّ كَفَرُوا پھر کافر ہوئے، ثُمَّ آمَنُوا پھر ایمان لائے، ثُمَّ كَفَرُوا پھر کافر ہوئے، ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا پھر اور کفر میں بڑھ گئے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر بچڑے کی پوجا کر کے کافر ہو گئے، ثم کفروا پھر وہ کافر ہوئے، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے، ثم آمنوا، تو یہاں فرمایا پھر وہ ایمان لائے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کر کے کافر ہو گئے، ثم کفروا پھر کافر ہوئے، ثم ازدادوا کفرًا پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کا انکار کر کے اور کفر میں بڑھ گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ ایمان لائے، پھر ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، پھر وہ ایمان لائے یعنی انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تاکہ ان پر مومنین کے احکام جاری ہوں، پھر کفر میں بڑھے یعنی کفر پر ان کی موت ہوئی۔ تو فرمایا جو لوگ ایسے ہیں، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا، یعنی جب تک کفر پر قائم رہیں اور کفر پر مریں ان کی بخشش نہ ہوگی، کیونکہ کفر بخشا نہیں جاتا، مگر جب کافر توبہ کرے اور ایمان لائے تو اسے بخش دیا جائے گا، جیسا کہ فرمایا قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، اے محبوب آپ فرمائیے کافروں سے اگر وہ باز آ جائیں، توبہ کر لیں، یغفر لہم ما قد سلف،
تو جو گزشتہ گناہ ہوئے سب انہیں معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہاں جو فرمایا گیا لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ان کی ہرگز بخشش نہیں فرمائے گا، مراد یہ ہے کہ وہ اگر اسی حالت پر قائم رہے اور اسی حالت میں مر گئے تو بخشش نہ ہوگی۔ اگر یہ توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں سچے دل سے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بخش دے گا۔ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا، اور نہ انہیں راہ دکھائے گا، یہ جنت کا راستہ نہیں دیکھ سکیں گے اگر اسی کفر میں مر گئے۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، خوشخبری دیجئے منافقوں کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ منافقین جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ ایبتغون عندهم العزت، کیا ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ فإن العزت للہ جمیعا، تو بے شک ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ منافقین کا حال ہے جن کا خیال تھا کہ اسلام غالب نہ ہوگا، اور اس لیے وہ کفار کو قوت والا اور شوقت والا سمجھ کر ان سے دوستی کرتے تھے اور ان سے ملنے میں عزت جانتے تھے۔ باوجود اس کے کافروں کے ساتھ دوستی سے منع کیا گیا اور ان کے ملنے سے عزت کا طلب کرنا باطل ہے۔ یعنی اس میں ان منافقوں کا رد ہے کہ جو یہ سوچتے تھے کہ اسلام غالب نہیں ہوگا لہذا کافروں سے بنا کے رکھی جائے، کیونکہ کافر مالدار ہیں، عہدہ منصب ان کے پاس ہے، شوقت قوت ان کے پاس ہے، شہرت ان کے پاس ہے، وہ یہ سمجھتے تھے تو کافروں سے دوستی کرتے، ان کو راز پہنچاتے تاکہ مشکل میں یہ ہمیں کام آئے۔ آج آپ دیکھیں مسلمانوں کو کیا ہو گیا، اگر کوئی شخص ہمارے والد کے خلاف ہو یا ہماری والدہ کے بارے میں کوئی سخت جملہ کہہ دے تو ہم اسے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے، لیکن جو اولیاء کے بے ادب گستاخ ہیں، جو مزارات کی توہین کرتے ہیں، مسلمانوں پہ شرک و بدعت کے جھوٹے الزام لگاتے ہیں، ایسے لوگ جو صحابہ کرام کے بے ادب گستاخ ہیں، جو انبیاء کے بے ادب گستاخ ہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک میں عیب تلاش کرتے ہیں جنہیں اللہ نے بے عیب پیدا کیا، کبھی آپ کے علم پر اعتراض، کبھی آپ کی شان پر اعتراض۔ ہمارے مسلمان بھائی ان سے دوستی کیوں کرتے ہیں، ان سے محبت کے تعلقات کیوں رکھتے ہیں؟ صرف یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ دوستی میں کام آئے گی، سب سے بنا کے رکھنی چاہیے۔ یہی تو سوچ منافقوں کی تھی، اسی کی تو مذمت کی جا رہی ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ ایبتغون عندهم العزت، کیا ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ ہوتا ہے نا، دل میں خیال آتا ہے یہ مالدار ہے، منصب عہدے والا ہے، اس سے دوستی، اس سے یاری سے میں عزت دار ہو جاؤں گا، بڑے کے ساتھ بیٹھوں گا تو میں بھی بڑا ہو جاؤں گا۔ اسی طرح رشتہ دار میں کوئی ہے بد عقیدہ لیکن بظاہر دنیاوی طور پر مالدار ہے تو لوگ اس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں۔ اچھا، یہی لوگ بد عقیدہ، بد مذہب کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں کیونکہ مالدار ہے، عہدے دار ہے، اور رشتہ دار میں کوئی غریب ہے، صحیح العقیدہ ہے، عاشق رسول ہے، تو اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ غریب کے ساتھ کیا بیٹھنا؟ حالانکہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین غریبوں میں شروع ہوا اور قرب قیامت میں دین غریبوں میں باقی رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم مجھے تلاش کرنا چاہو تو غریبوں میں دیکھو، تم مجھے غریبوں میں بیٹھا ہوا پاؤ گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی اکثریت
کمزور لوگوں کی تھی، غریبوں کی تھی. لیکن آج آپ دنیا میں دیکھیں تو قادیانی، آغا خانی اور اس طرح کے جتنے اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام اور اولیاء کی بے ادب گستاخ ہیں، کروڑ پتی اربوں پتی ہیں. اور آپ آج دیکھیں گے کہ حضور سے محبت کرنے والے اور حضور کے نام پر جان دینے کا جذبہ رکھنے والوں میں اکثریت غریبوں کی ہے، اکثریت کمزور لوگوں کی ہے. پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا کہ ایسے غریب جنت میں 500 سال پہلے داخل ہو جائیں گے. مراد کیا ہے کہ اگر غریب اور امیر دونوں نے اعمال برابر کیے ہیں، غریب اور امیر کا عمل برابر ہے، دونوں متقی پرہیزگار ہیں، دونوں کی نیکیاں برابر ہیں، تو مالدار 500 سال کے بعد جائے گا، غریب 500 سال پہلے چلا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے دنیا میں دکھ برداشت کیے ہیں، صبر کیا ہے، غم برداشت کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے صلہ عطا فرمائے گا. لیکن یہ مسئلہ اس وقت ہے کہ جب غریب بھی نیک ہو، مالدار بھی نیک ہو. بعض ایسے بد نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ غریب بھی ہوتے ہیں لیکن گناہوں میں پڑے رہتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، نمازیں وہ ادا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے. اور بعض امیروں میں ایسے مالدار لوگ ہیں کہ ماشاءاللہ تہجد گزار ہیں، دین کے لیے خوب مال خرچ کرنے والے ہیں. وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر ہیں. لیکن یہ ضرور بات ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت اور اہل حق کی اکثریت غریبوں پر اور کمزور لوگوں پر مشتمل ہے. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تو بے شک ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے. عزت اللہ کے دست قدرت میں ہے، وہ جسے چاہے عزت نصیب ہوتی ہے. اللہ جسے عزت دے وہ عزت والا ہے. تو اللہ نے انبیاء اور مومنین کو عزتیں عطا فرمائی. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور بے شک اللہ تم پر کتاب میں اتار چکا. قرآن مجید فرقان حمید میں یہ حکم آ چکا، ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو، یکفر بہا، کہ ان کا انکار کیا جاتا ہے، ویستہزأ بہا، اور ان کی ہنسی بنائی جاتی ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، فلا تقعدوا معہم، تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، جب تک وہ اور بات میں مشغول نہ ہوں. کفار کی ہم نشینی اور ان کی مجلسوں میں شرکت کرنا، ایسے ہی اور بے دینوں اور گمراہوں کی مجلسوں کی شرکت اور ان کے ساتھ یارانہ اور مصاحبت، صحبت اختیار کرنا ممنوع فرمائی گئی. یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ حکم بیان فرما دیا کہ جب تم دیکھو کہ کوئی اللہ کی آیت کا انکار کر رہا ہے یا اللہ کی آیت کا وہ مذاق اڑا رہا ہے، وہاں سے اٹھ جاؤ. اور سیدھی سی بات ہے، کسی سے دوستی قائم کرنے کے لیے اس کی مروت کرنی پڑتی ہے. اگر کوئی شخص کسی بدعقیدہ شخص کے ساتھ بیٹھا ہے، دوستی نہیں ہے، اس کی محبت کے تعلقات نہیں ہے، کاروباری معاملات ہیں، وہ کاروبار کی گفتگو کر رہا ہے تو وہ اسے کر سکتا ہے. اور جہاں اس نے دین میں بکواس شروع کی، فوراً اس پر لازم ہے کہ وہ رد کرے اور وہاں سے اٹھ جائے. بتائیے، جو رد کرے گا، وہاں سے اٹھے گا، کیا وہ اس سے دوستی کر سکتا ہے؟ دوستی تو قائم ہی نہیں ہو سکتی. تو کسی بدعقیدہ، بد مذہب یا کافر سے دوستی اگر قائم ہے تو اس میں یہی صورت ہوگی کہ اس کی مسلمان کو مروت کرنی پڑے گی، اور وہ مروت کرے گا تو گناہگار ہو جائے گا. اور کیسا گناہگار ہوگا؟ اللہ اکبر. انکم اذا مثلہم، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو. اگر وہاں سے نہ اٹھے تو تمہارا شمار بھی
ان کے ساتھ ہوگا۔ اس سے ثابت ہوا کہ کفر کے ساتھ راضی ہونے والا بھی کافر ہے۔ کفر پر راضی ہو کوئی شخص، مثلا کسی نے بکواس کی اور کوئی مسکرا رہا ہے، وہ رضامندی ظاہر کر رہا ہے، تو وہ بھی کافر ہے۔ رضامندی، انسان راضی نہیں ہے، اس کا ثبوت کیسے ہوگا؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ اس کا رد کرے اور کہے کہ یہ آپ بکواس نہ کریں، آپ اس طرح کی بات نہ کریں، یا پھر وہاں سے وہ ناراض ہو کر اٹھ جائے، وہاں بیٹھا ہوا ہے، ہنس رہا ہے، پھر کہتے جی میرے دل سے تو میں نے قبول نہیں کیا، تو یہ ساری حرکتیں تو یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ وہ اس پہ راضی ہے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرے گا۔ الذین یتربصون بکم، وہ جو تمہاری حالت تکتے ہیں، جو تمہارا انتظار کرتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر اللہ کی طرف سے تم کو فتح ملے، قَالُوا أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اس سے ان کا مقصد یہ ہے کہ غنیمت میں شرکت ہو جائے اور غنیمت سے حصہ مل جائے۔ مراد یہ ہے کہ جہاد پہ جاتے نہیں ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ مسلمان گئے ہیں، حالات کیسے ہیں، اگر حالات اچھے ہوئے تو وہ وہاں جا کر شامل ہو جاتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوا کہ وہ ابھی سوچ ہی رہے تھے کیا ہوتا ہے اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی، تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ رہیں، مجبوری میں نہیں آ سکے تو ہمیں غنیمت میں سے حصہ تو دو۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کا حصہ ہو، یعنی کافر فتح پا جائیں، مسلمانوں کو شکست ہو جائے، مسلمانوں کے مال پر وہ قبضہ کر لیں، قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، تو ان سے کہتے ہیں کیا ہمیں تم پر قابو نہ تھا؟ یعنی کیونکہ یہ منافقین دونوں سے تعلقات رکھتے ہیں، تو کافر اگر جیت جائیں تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہمیں تم پر قابو نہ تھا؟ اگر ہم چاہتے تو تمہیں قتل کرتے، گرفتار کرتے، مگر ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم جنگ میں آئے نہیں، تو ہمارے نہ آنے کی وجہ سے تم جنگ جیتے ہو، لہذا ہمیں بھی حصہ دو۔ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا اور مسلمانوں کو طرح طرح کے ہیلوں سے روکا، اور مسلمانوں کے راز تمہیں بتائے ہم نے، اب ہمارے اس سلوک کی اور اس معاملے کی قدر کرو اور ہمیں حصہ دو۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اللہ تم سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ اے ایمان والوں، اے منافقوں، اللہ تم سب میں فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، اور وہ فیصلہ کیا ہوگا؟ اللہ مومنین کو جنت عطا کرے گا اور منافقوں کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راہ نہ دے گا، یعنی کافر مسلمانوں کو مٹا نہ سکیں گے اور حجت میں وہ غالب نہ آ سکیں گے۔ اسی طرح اگر مسلمان مر جائے تو اس کا جو کافر رشتہ دار ہے اس کو وراثت میں سے کچھ حصہ نہ ملے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راہ نہ دے گا، یعنی کافر مسلمانوں پر اس طرح غالب نہ آ سکیں گے کہ وہ مسلمانوں کو فنا کر دیں۔ سورۃ النساء کا 20واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ